ہم میں سے ہر ایک صاحب عقل شخص یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بس تھوڑی سی زندگی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن انتقال کرنا ہی کرنا ہے، مرنا ہی مرنا ہے۔ یہ ختم ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانے یعنی کہ قبر کی طرف چلے جانا ہے۔ جوانوں، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر ایک شخص کو گزرنا ہے، وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، انسان ہوں، حیوان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، ہر جاندار چیز کو موت کے دروازے سے گزرنا ہی گزرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ موت کا تھپڑ مارتا ہے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، موت کا تھپڑ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیونکہ موت کے فرشتے کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ترس نہیں کھاتا، کسی پر رحم نہیں کرتا۔ موت کا فرشتہ کسی پر رحم نہ کرے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور انسان کسی پر رحم کرے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اگر اسرائیل علیہ السلام کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہوتی تو اس عورت پر رحم کر لیتا جو جنگل میں رہتی تھی، بوڑھیا سی عورت تھی، لاغر سی عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، صبح و شام وہ اپنے بیٹے کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ جنگل میں رہتی ہے، کچی سی جھونپڑی میں رہتی ہے، لاغر ہے، چل نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، بس سانسیں لے رہی ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ماں کی خوب نوکری کیا کرتا تھا، ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، ماں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا۔ اگر رحم آ جاتا تو اسی بیٹے پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو رحم آ جاتا، ماں کی خدمت گزار پر حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آ جاتا، لیکن نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ کسی پر رحم نہیں کھاؤں گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ مجھ پر خوش ہوگا۔ جب اوپر سے بلاوا آ گیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس نوجوان بیٹے کی روح نکال لی، نہیں دیکھا کہ یہ ماں کی خدمت کرنے والا ہے، اس کے بغیر اس کی ماں کہاں جائے گی، جنگلی جانور کھا جائیں گے، ماں گھر میں اکیلی رہ گئی، تنہا رہ گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بیٹے کی روح نکالی، لے گئے۔ اس کے بعد ماں کے ساتھ کیا بنا ہوگا؟ وہ ماں جو اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کیسے گئی ہوگی، کیسے اعلان کروایا ہوگا کہ میرا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب اس کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ ماں نے کیسے اپنے بیٹے کو غسل دیا ہوگا، کس طرح اسے کفن دیا ہوگا، کس طرح اس کی قبر کھودی ہوگی، کس طرح اس کی تدفین کی ہوگی۔ وہ تو چل بھی نہیں سکتی، وہ تو پھر بھی نہیں سکتی۔ اسرائیل کو چاہیے تھا کہ اس پر رحم کر لیتا، لیکن نہیں، اگر اسرائیل نے اس پر رحم نہیں کیا، ہم پر بھی رحم نہیں کرنے والا، ہم پر بھی ترس نہیں کھانے والا۔ جب کوئی ہاتھ اور سانس دونوں چھوڑ دیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ہی دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مددگار بھیج ہی دیتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترکیب تو ہے مگر جانے کی ترکیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو روح نکالنے کی ڈیوٹی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی لگا سکتا تھا، یہ ڈیوٹی میکائیل کو بھی دے سکتا تھا، اسرافیل کو بھی دے سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو ہی یہ ڈیوٹی کیوں دی؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمانا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے مٹی کی ضرورت ہے، جبریل جانا زمین سے مٹی اکھاڑ کے آ۔ جبریل آسمان سے زمین پر اترے، اپنا پنجہ مارا، ہاتھ مارا، مٹی ایک دم کانپنے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی اکھاڑنے لگے تو مٹی رو پڑی، رو کر کہنے لگی، گریہ وزاری کرنے لگی، کہنے لگی ہم پر ترس کھاؤ، ہم پر رحم کرو، مٹی کو ہم سے جدا مت کرو، ہم پر رحم کرو، مٹی کو ہم سے جدا مت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آیا، ترس آیا، مٹی پر خالی ہاتھ
اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میکائیل جاؤ تم مٹی لے کر آؤ، میں نے انسان کی تخلیق کرنی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر اترے، پنجہ مارا، ہاتھ مارا، مٹی اکھاڑنے لگے تو مٹی رو پڑی، چیخ کر کہنے لگی ہم پر رحم کرو، ہم پر ترس کھاؤ، مٹی کو ہم سے جدا مت کرو۔ مٹی چھوڑ کر چلے گئے، رحم آیا نا، ترس آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اسرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے، پنجہ مارا، ہاتھ مارا، قبل اس کے کہ مٹی اکھاڑ دے۔ مٹی کے اندر سے رونے کی آواز آئی، کہنے لگے ہم پر رحم کرو، ترس کھاؤ، مٹی کو ہم سے جدا مت کرو۔ مٹی کا رونا سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے مٹی میں کیا کروں، تیرا رونا دیکھوں یا اپنے رب کا حکم دیکھوں، تیرا رونا دیکھوں یا اپنے رب کا حکم دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل آج سے روح نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری ہے، جب اوپر سے آرڈر آ جائیں، جب وقت پورا ہو جائے تو پھر مت دیکھنا ماؤں سے بچے جدا ہو رہے ہیں، ماؤں کی جھولیاں خالی ہو رہی ہیں، باپ کا بازو کٹ رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، کسی پر ترس نہیں کھانا، کسی پر رحم نہیں کرنا۔ تو جب موت کا فرشتہ تھپڑ مارتا ہے نا، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، تھپڑ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا۔ تو جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، روح کے نکلتے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، روح کے نکلتے وقت انسان محسوس کر لیتا ہے، اندازہ لگا لیتا ہے کہ آگے والا وقت میرے لیے اچھا آنے والا ہے یا برا آنے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ روح کے نکلتے وقت، تکلیف کے وقت انسان اندازہ لگا لیتا ہے، مرنے والا اندازہ لگا لیتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، میرے لیے اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا ہے۔ وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہونے والی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے، مومن کی روح نکلتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے جلدی کرو مجھے میرے اصلی مکان میں چھوڑاؤ، جلدی کرو مجھے قبر میں چھوڑ آؤ، مجھے میرے اصلی مکان میں چھوڑا۔ وہ دیکھو قبر کے اندر نور ہی نور ہے، نور نے میری قبر کو منور کر رکھا ہے۔ قبر کے اندر گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے۔ قبر کے اندر مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی بستر بچھا ہوا ہے، جلدی کرو مجھے میرے اصلی مکان میں چھوڑ آؤ، میں تمہاری دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ اکبر، یہ تو مومن کی صورتحال بتا رہا ہوں۔ اور جب کسی بے نمازی کی روح نکلتی ہے، اللہ، جب کسی گنہگار کی روح نکلتی ہے، جب کسی بدکار کی روح نکلتی ہے، جب چغل خوری کرنے والے کی روح نکلتی ہے، غیبت کرنے والے کی، والدین کو دکھ دینے والے کی، درد دینے والے کی روح نکلتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے اس اندھیری کوٹڑی سے بچا لو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ ایسی قبر کے اندر ڈالنے جا رہے ہو، ایسی اندھیری کوٹڑی کے اندر دفن کرنے جا رہے ہو جس اندھیری کوٹڑی کے اندر آگ ہی آگ ہے، جس قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھو ہی بچھو ہیں، کیڑے ہی کیڑے ہیں، جو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی پڑی ہے، مجھے اس اندھیری قبر میں چھوڑنے جا رہے ہو۔ یہ گنہگار اپنی اولاد کو کہتا ہے او میرے بچوں، مجھ پر ترس کیوں نہیں کھاتے، اپنے باپ پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ میں وہ باپ ہوں جو بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے، کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے، دن رات اوور ٹائم لگا کے کماتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچوں کو روٹی کا نوالا مل جائے۔ میرے بچوں، میں خود بھوکا رہا، تم ہی کھلایا، خود پیاسا رہا، تم ہی پلاتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تمہاری رگوں میں ڈالتا رہا۔ میرے بچوں، جو کسی کے ساتھ اتنی بڑی وفا کرے تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ تمہارے پیچھے، تمہارے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر میں نے پیسہ کمایا، مکان بنوایا، خوبصورت عالیشان محل بنوایا،
सोने के पलंग बिछा दिए, मखमली कालीन बिछा दिए, सोने के दरवाजे लगवा दिए, हर एक ख्वाहिश पूरी की तुम्हारी, हर एक तुम्हारी तमन्ना पूरी की हो। मेरे बच्चों, मुझे इस खूबसूरत मकान से उठाकर एक ऐसे मकान में डालने जा रहे हो जिस मकान के अंदर आग ही आग है। वो देखो आग भड़क रही है, वो देखो बिच्छुओं ने मुंह खोला हुआ है, सांपों ने मुंह खोला हुआ है, कब्र के अंदर आग का बिछोना बिछा हुआ है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब किसी मुर्दे को कब्र के अंदर दफन किया जाता है ना, तो मुर्दा दो सूरतों पर पछताता है। पहली सूरत, अगर वो गुनहगार होता है तो कहता है कि मैं तौबा क्यों ना कर सका, मैं गुनाहों से तौबा क्यों ना कर सका। अगर वो नेकोकार होता है फिर भी पछताता है, कहता है हाय और ज़्यादा नेकियां क्यों ना कर सका। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं जब किसी मुर्दे की तदफीन की जा रही होती है, जब किसी मुर्दे को कब्र में दफन किया जा रहा होता है, तो वो दो लोगों को देख के उन्हीं बद्दुआएं देता है, उन्हीं गालियां देता है। पहला वो शख्स जिसने दुनिया में उसका जीना हराम किया, जिस शख्स ने दुनिया में उसे दुख दिए, दर्द दिए, उसकी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाई, ऐसे शख्स को देखकर मुर्दा कहता है अब आ गया मेरा मुंह देखने के लिए, अब आ गया मुझे कफन पहनाने के लिए। मैं जब जिंदा था, मेरी जिंदा लाश ढांपने के लिए तो तेरे पास कपड़ा नहीं था, आज जब मैं मर गया हूं तो मुर्दा लाश ढांपने के लिए आ गया है लट्ठे का सूट लेके। और जब मैं जिंदा था एक वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा, ठंडे पानी के लिए तरसता रहा, अब मेरे मरने के बाद आ गया है मेरी औलाद को रोटी खिलाने, मेरी औलाद को लंगर खिलाने, मेरी औलाद की मदद करने, हेल्प करने। मेरी दुनिया अजीरन बनाने वाले, मेरी दुनिया अजाब बनाने वाले, दुनिया में मेरी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाने वाले अब कौन सा मुंह लेकर आया है मैं मरने वाले का मुंह देखने के लिए? अब कौन सा चेहरा लेके आया है मेरा चेहरा देखने के लिए? ऐसे शख्स को देखकर मुर्दा बद्दुआएं देता है। दूसरा शराबी इंसान, शराब का आदि, शराब के आदि को कहता है दफे हो जा, कब्रिस्तान से निकल जा, तेरे मुंह से निकली बदबू ने कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ में डाल रखा है।